اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا، تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو جتنی تم استطاعت رکھتے ہو خوف خدا کی، تقوی کی، پرہیزگاری کی، جتنی تم استطاعت رکھتے ہو۔ یہ حکم 28ویں پارے میں مالک کائنات نے فرمایا کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، تقوی اختیار کرو، اپنے مولا سے ڈرو کتنا، جتنی طاقت رکھتے ہو اس سے ڈرنے کی۔ خوف خدا کیا ہے؟ تقوی کیا ہے؟ تقوی ہے اللہ سے ڈرنا، گناہوں سے بچنا اور آخرت میں نقصان پہنچانے والے اعمال سے بچنا۔ اللہ کا خوف، خوف خدا، تقوی، کہ بندہ ایسے مولا سے ڈرے کہ گناہ کے قریب بھی نہ جائے اور مالک کی پسند کا ہر عمل سر انجام دے، اور جس عمل کی وجہ سے اسے کل اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہونا ہے اس عمل سے گریز کرے، احتراز کرے۔ اور لفظ ہے کہ حق تقاتہ، ایمان والو تقوی اختیار کرو، اور تقوی یوں اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ وہ کیسے؟ یعنی بندہ تقوی تو اختیار کرے، حق کیسے ادا کرے؟ خوف خدا تو دل میں رکھی، اللہ سے ڈرے، لیکن ڈرنے کا حق ادا کیسے کرے؟ ایک ہے خوف خدا، ایک ہے اس کا حق ادا کرنا۔ حق ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ڈر تیرے دل میں بیٹھ جائے کہ پھر مالک کی تو نافرمانی نہ کرے، ہر دم تیرا وجود اللہ کی نعمتوں پر شکر گزار بنا رہے، تیرے اعضاء گناہوں سے رک جائیں، تیرا دل بغض، اناد، حسد، ریاکاری اور تکبر سے صاف ہو جائے، تیری خلوت ہو یا تیری جلوت ہو، تیری تنہائی ہو یا تیری مجلس ہو، تیرے دل کا حال ایک جیسا ہو، تو لوگوں کے سامنے ہو یا تنہائی میں ہو، تیرے دل میں مالک کا حیا ایک جیسا ہو۔ یہ ہے تقوی کا حق ادا کرنا، اور پیٹ تیرا حرام سے، حرام کے لقمے سے بچا رہے، تو یہ ہے حق تقاتہ۔ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، لیکن ایسے تقوی اختیار کرو کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ادا ہو جائے۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ کہ تیرے جسم کے اعضاء، حواس خمسہ، تیری آنکھیں، تیرے کان، تیری زبان، تیرے ہاتھ، تیری سوچ اور فکر، تیرا قلب، ایک ایک لمحہ اللہ کی محبت میں، اللہ کی خشیت میں، اللہ کے ذکر میں اور اللہ کی اطاعت میں لگا رہے، اور مالک سے دور کرنے والا ہر عمل، ہر سوچ اور ہر فکر اس سے تو کوسوں دور چلا جائے، تو اب سمجھ لیا جائے گا کہ تو نے تقوی کا حق ادا کر دیا۔